السلام علیکم ناظرین۔ مسجد اقصیٰ کا شمار دنیا کے قدیم ترین عبادات گاہوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں آسمانی مذاہب میں اہمیت رکھتا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق یہ زمین پر دوسری مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ پھر پوچھا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ پھر پوچھا، ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد بہت پرانی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی بنیاد رکھی اور بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد اسے دوبارہ آباد کیا گیا۔ یہ جگہ انبیاء کرام کا مرکز رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب نے یہاں عبادت کی۔ اسی لیے مسجد اقصیٰ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک روحانی مرکز ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معراج کی رات اسی مسجد میں تشریف لائے اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس واقعے سے مسجد اقصیٰ کی عظمت مزید واضح ہو جاتی۔ ابتدائی ادوار میں اگرچہ مسجد اقصیٰ کی عمارت سادہ تھی لیکن اس کی روحانیت بے مثال تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر و تزئین ہوئی جو ہم اگلے حصے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناظرین، یہ جگہ ہماری دینی تاریخ کا آغاز ہے۔ یہاں انبیاء نے اللہ کی عبادت کی اور یہیں سے نور و ہدایت کی روشنی پھیلی۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مقام کی تاریخ کو جانیں، اس سے محبت کریں اور اس کی حفاظت کے لیے شعور اجاگر کریں۔ ناظرین اکرام، مسجد اقصیٰ کی تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ ایک عظیم بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، حکمت، جنات، پرندوں اور ہواؤں پر اختیار فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قوت اور اختیار کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو نئی شان و شوکت عطا کی۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو ایک عظیم عبادت گاہ میں تبدیل کیا۔ انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ وہ قیمتی پتھروں، لکڑیوں اور دیگر نایاب سامان سے مسجد کی تزئین کریں۔ جنات دن رات محنت کرتے اور ان کی نگرانی حضرت سلیمان علیہ السلام خود فرماتے۔ اس مسجد کی تعمیر کا مقصد صرف خوبصورتی نہیں تھا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسا مرکز ہو جہاں صرف اللہ کی عبادت ہو، عدل کا نظام ہو اور علم پھیلایا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، عدل پر مبنی حکومت۔ نمبر 2، ایسی بادشاہی جو کسی اور کو نہ ملے۔ نمبر 3، جو بھی شخص اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے اس کے لیے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تینوں دعائیں قبول ہوئیں اور تیسری دعا کے متعلق خاص طور پر فرمایا، مجھے امید ہے کہ جو شخص خالص نیت سے مسجد اقصیٰ میں نماز کے لیے آئے وہ ایسے واپس لوٹے گا جیسے اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد نہ صرف عبادت کا مرکز تھی بلکہ ایک تعلیمی
عدالتی اور روحانی مرکز بھی تھی۔ اس میں انبیاء، علماء اور عوام سب شامل ہوتے تھے۔ ناظرین، حضرت سلمان علیہ السلام کی کوششوں سے مسجد اقصیٰ کو وہ مقام عطا کیا جو آج تک امت مسلمہ کے دل میں ہے۔ یہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور انبیاء کی وراثت کا نشان ہے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کی تاریخ میں بنی اسرائیل کا دور نہایت اہم ہے، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہدایت دی، انبیاء مبعوث کیے اور یروشلم کو روحانی مرکز بنایا۔ انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد اس خطے میں بھیجی گئی اور مسجد اقصیٰ ان کا قبلہ، عبادت گاہ اور اجتماع کی جگہ بنی۔ اس وقت یروشلم ایک مقدس شہر بن چکا تھا اور مسجد اقصیٰ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ یہاں تورات کی تعلیم دی جاتی، فیصلے کیے جاتے اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارا جاتا۔ لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ میں بار بار ایسا ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، انبیاء کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ بعض کو شہید بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آیا جو تمہارے نفس کو پسند نہ آئی تو تم نے اس کا انکار کر دیا، بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا۔ اس نافرمانی کے باعث بنی اسرائیل پر مختلف عذاب آئے اور ان کا اقتدار چھن گیا، لیکن اس سب کے باوجود مسجد اقصیٰ کا تقدس قائم رہا، کیونکہ یہ انبیاء کا مرکز تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں عبادت کے نظام کو منظم کیا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا، جیسا کہ ہم پچھلے حصے میں بیان کر چکے ہیں۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اس مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اس جگہ عبادت کے لیے مخصوص حجرہ دیا گیا تھا، جہاں فرشتے ان سے کلام کرتے اور ان کے لیے رزق لاتے۔ ناظرین، یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ صرف ایک تاریخی عمارت نہیں بلکہ انبیاء کا مسکن اور نور الہی کا مرکز رہی ہے۔ یہاں اللہ کے نبیوں نے زندگی گزاری، عبادت کی، امتوں کو ہدایت دی۔ آج بھی یہ مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا، انبیاء کا احترام کرنا اور دین کی دعوت عام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کا ایک غمناک باب بابل کے بادشاہ بخت نصر کے حملے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل بار بار اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انبیاء کی نافرمانی، دین سے دوری اور دنیا پرستی نے انہیں ایسے انجام تک پہنچایا جہاں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بار بار انبیاء کے ذریعے خبردار کیا، لیکن انہوں نے انبیاء کی عبادت نہ مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم قوم کو مسلط کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان میں پہلی بار فساد پھیلایا تو ہم نے اپنے سخت بندوں کو ان پر مسلط کیا جو تمہارے گھروں کے اندر تک پہنچ گئے۔ یہ سخت بندے دراصل بابل کی فوج تھی جس کی قیادت بخت نصر کر رہا تھا۔ اس نے 587 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کیا، شہر کو آگ لگا دی، لوگوں کو قتل کیا، ہزاروں کو غلام بنا کر بابل لے گیا، اور سب سے بڑھ کر مسجد اقصیٰ جو اس وقت ہیکل سلیمانی کہلاتی ہے، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس حملے میں صرف ایک عمارت نہیں گری بلکہ ایک قوم کی روح بھی ٹوٹ گئی۔ بنی اسرائیل کی بادشاہت ختم ہو گئی، ان کے نبی قتل کیے گئے
اور وہ اللہ کے گھر سے محروم ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ کی تباہی صرف اینٹوں کا گرنا نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت تنبیہ تھی کہ جب ایک قوم ہدایت چھوڑ دیتی ہے تو نہ ان کی زمینیں باقی رہتی ہیں، نہ ان کا وقار، اور نہ ہی ان کی مقدس مقامات۔ نصر نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے بابل لے جا کر غلام بنا دیا۔ اس دور کو تاریخ میں بابلی عصری کہا جاتا ہے۔ یہ قید کئی دہائیوں تک جاری رہی اور بنی اسرائیل اپنے جرم پر نادام ہوتے گئے۔ ناظرین، یہ دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب ایک قوم اللہ کے احکامات سے منہ موڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں بھی عذاب بھیجتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تباہی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین سے دوری صرف ذاتی نقصان نہیں بلکہ قومی اور روحانی تباہی بھی ساتھ لاتی ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کا ایسا زخم ہے جو آج بھی امت مسلمہ کو جھنجھوڑتا ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی عظمت کو سمجھیں، اس کی حفاظت کریں اور اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہیں۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کی تاریخ میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب بابل کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد یہ علاقہ مختلف حکومتوں کے زیر اثر آیا، جن میں رومیوں کی حکمرانی سب سے زیادہ دیر پا رہی۔ رومی سلطنت کے مشرقی حصے کو بازنطینی سلطنت کہا جاتا ہے، جو یروشلم سمیت پورے فلسطین پر قابض ہے۔ یہی وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ بازنطینی حکومت کا مرکز اگرچہ فلسطینیہ آج کا استنبول تھا، لیکن یروشلم مذہبی اعتبار سے ان کے لیے بھی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ تاہم اس دور میں مسجد اقصیٰ کی جگہ مکمل طور پر مسیحی طرز فکر کے مطابق استعمال کی جانے لگی اور یہودیوں کو وہاں آنے کی اجازت تک نہ تھی۔ ناظرین، یہی وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے باطن سے معجزاتی طور پر پیدا فرمایا۔ ان کی پیدائش مسجد اقصیٰ کے قریب بیت الحمد کے مقام پر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی سے عبادت، علم اور حکمت کے ایسے جوہر دکھائے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور وہ گہوارے میں اور جوانی میں لوگوں سے بات کریں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید دی، بنی اسرائیل کو دین کی اصل روح کی طرف بلایا اور مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتے رہے۔ انہوں نے یہودی مذہبی طبقے کی ریاکاری کو بے نقاب کیا، جس پر وہ ان کے دشمن بن گئے۔ یہودیوں نے رومی حکام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور ان پر قتل کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا، اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے، نہ انہوں نے قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور حق کا بول بالا رہے گا۔ ناظرین، باطنی دور میں اگرچہ مسجد اقصیٰ پر مسیحی اثر بڑھا، لیکن اس مقام کی روحانی حیثیت برقرار رہی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی نے اس زمین میں توحید کی آواز بلند کی۔ یہ حصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام توحید مذاہب کے لیے محترم رہی ہے، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مقام سے ہمیشہ اللہ کے انبیاء نے حق کی روشنی پھیلائی۔ ناظرین، باطنی دور کے رومیوں نے یروشلم اور مسجد اقصیٰ پر مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ یہ دور انتہائی مشکل اور آزمائش بھرا تھا۔ مذہبی عبادات پر پابندیاں لگائیں، بلکہ یہودیوں
اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو سخت مشکلات میں ڈال دیا۔ مسجد اقصیٰ پر خاص طور پر زور دیا گیا کہ یہ جگہ مسیحی عبادت کے تحت رہے اور یہودیوں کو اس سے محروم کر دیا گیا۔ رومی حکمرانوں نے یروشلم میں کئی بار فسادات کو دبا دیا اور بغاوتوں کو سختی سے ختم کیا۔ بنی اسرائیل کی حالت اس وقت انتہائی بدتر ہو چکی تھی۔ ان کی مذہبی آزادی محدود تھی، ان کی زمینیں ضبط کی جا رہی تھیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق 70 میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر کو مکمل تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی مسجد اقصیٰ کے قدیم عمارت کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ تباہی نہ صرف ایک عمارت کی تباہی تھی بلکہ ایک قوم کی ثقافت، مذہب اور امیدوں کا بھی خاتمہ تھا۔ ہزاروں لوگ قتل ہوئے، قیدی بنائے گئے اور یروشلم کا شہر ویران ہو گیا۔ یہی واقعہ یروشلم کی تباہی کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی یہ تاریخ ایک اہم اور دردناک باب کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم، زیادتی اور ناانصافی کا انجام ہمیشہ تباہی اور زوال ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تقدس اور اہمیت اس تباہی کے باوجود قائم رہی اور مسلمانوں نے آگے چل کر اس جگہ کو اپنی عقیدت کا مرکز بنایا۔ ناظرین، 710 میں خلافۂ راشدین کے بعد اموی خلافت نے یروشلم پر فتح حاصل کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر اور وسعت دی اور مسلمانوں کے لیے بہت فخر کا موقع تھا کہ وہ اس مقدس جگہ کی حفاظت کریں اور اسے اپنی عبادت کا مرکز بنائیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے دوران خوبصورت گنبد اور دیگر عمارات بنائی گئیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے دوران خوبصورت گنبد اور دیگر عمارات بنائی گئیں۔ اس دور میں مسجد کو نہ صرف عبادت کا مقام سمجھا گیا بلکہ اسلام کی روحانی طاقت کی علامت بھی بنایا گیا۔ مسلمانوں نے یروشلم کی تاریخی اور مذہبی اہمیت کو پہچانا اور اسے پورے عالم اسلام کا مقدس مرکز سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو مسجد مبارکہ کہا جاتا ہے اور اس کا قبلہ بھی مقرر کیا گیا۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے روشنی اور امن کا دور تھا، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ نسبتاً امن میں رہتے تھے۔ ناظرین، 1099 میں یورپی صلیبی فوجیوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو چرچ میں تبدیل کر دیا اور مسلمانوں کو وہاں جانے سے روک دیا۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ کئی دہائیوں تک یروشلم میں شدید جنگیں اور خون زیری جاری رہی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم کو واپس مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا اور مسجد اقصیٰ کو دوبارہ مسجد کی حیثیت دی۔ صلاح الدین کی فتح نے مسلمانوں کو دوبارہ امید دی اور مسجد اقصیٰ کی تقدس کو بحال کیا۔ ناظرین، عثمانی سلطنت نے 1570 میں یروشلم کو فتح کیا۔ سلطان سلمان نے مسجد اقصیٰ کی خوبصورتی کو مزید بڑھایا اور اس کی مرمت کروائی۔ عثمانی دور میں مسجد اقصیٰ ایک اہم روحانی مرکز رہی۔ یہاں بہت سے علماء اور صوفیاء کرام آئے اور اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت عثمانی حکمرانوں کی اولین ذمہ داری تھی اور انہوں نے اسے عظیم احترام دیا۔ ناظرین، 20ویں صدی میں جب فلسطین پر مختلف سیاسی اور فوجی حالات نے اثر ڈالا، مسجد اقصیٰ بھی متاثر ہوئی۔ آج بھی مسجد اقصیٰ
فلسطین اور مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ نہ صرف عبادت کا مقام ہے بلکہ فلسطینیوں کی آزادی اور حقوق کی علامت بھی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت اور اس کی آزادی کے لیے عالمی سطح پر جدوجہد جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔